صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق بھی مکی صورت ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جس کا بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کو دیکھنا چاہے وہ جن 3 صورتوں کا ذکر فرمایا تو ان میں ایک سورۃ الانشقاق بھی ہے۔ ہم سورہ تکویر اور انفطار تو پہلے پڑھ چکے ہیں، اب اس سورہ میں بھی دیکھتے ہیں، مختصر سی سورہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آپ نے دیکھا یہ سورہ بھی سورہ تکویر اور سورہ انفطار کی طرح ہی شروع ہو رہی ہے، جس میں کہ سب سے پہلے آسمان کی بات کی گئی کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان کی آپ دیکھتے ہیں بار بار بات آ رہی ہے، کیوں اتنی زیادہ فریکوینسی سے اسی کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں آسمان بھی ایک چھت کی طرح ہے، اور گھر کی چھت اگر کریک ہونے لگے، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی آواز آئے چھت کے اوپر سے کہ چھت گرنے والی ہے، چھت کریک ہو رہی ہے، چھت پھٹ رہی ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہ گھر سے باہر دوڑے گا۔ اور اتنی بڑی آسمان کی چھت جب کریک ہو، شق مانا ہوتا ہے کریک ہونا، جب وہ کریک ہو رہی ہے، پھٹ رہی ہے، اس وقت انسان کدھر پناہ پائے گا؟ کہاں کوئی چھپنے کی جگہ پائے گا؟ کیونکہ اس آسمان سے نیچے تو ہم کہیں پہ بھی اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ اس وقت لوگوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور میں نے آپ کو بتایا نا، اذا جو ہے نا یہ کنڈیشن ہے، جب ایسا ہوگا، جب ایسا ہوگا، جب ایسا ہوگا۔ پہلے بھی ہم سورہ انفطار میں بھی پڑھ چکے ہیں، عالمت نفس، دونوں میں ہمیں اسی طرح کی بات آئی نا، عالمت نفس ما قدمت واخرت، عالمت نفس ما احضرت۔ تو جب ایسا ہوگا، جب ایسا ہوگا تب انسان کو سمجھ آ جائے گی، جب ایسا ہوگا، جب ایسا ہوگا تو انسان اپنے اگلے پچھلے اعمال کو جان لے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گا کہ یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، یہاں پہ اذا کی تو بات آئی ہے لیکن آگے ایسی کوئی بات نہیں آئی، اس کی وجہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہاں پہ یہ ایک ڈفرینٹ بات آئی ہے، وَأَذِنَتْ، اور کان لگائے گا اپنے رب کے لیے، اور حق بات یہی ہے، یعنی وہ کان لگائے ہوئے ہے۔ آسمان کیا ہے؟ اس وقت بھی وہ کان لگائے ہوئے اپنے رب کے حکم کے لیے، یعنی کیا حکم کہ اللہ تعالیٰ کا کب حکم آئے کہ پھٹ جاؤ تو وہ پھٹ جائے۔ آپ سوچیں کہ آسمان جب سے بنا ہے وہ اس انتظار میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان بنا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم کب مانے، کب وہ کھل جائے، پھٹ جائے۔ اللہ اکبر، آدھی ناسی ہے نا۔ اور خاص طور پر انسان کو دکھا دیا گیا یہ کہ تم تو سنتے نہیں ہو، تم تو مانتے نہیں ہو، یعنی آسمان جو ہے وہ دیکھو کتنا فرما بردار ہے۔ جب آدینت کا لفظ ہے نا، دیکھو سمیع کا نہیں آیا، سمیعات نہیں آ گیا کہ وہ سن رہا ہے، سننے کے لیے۔ کان لگانا کس لیے ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کان لگا کے میں نے سنا تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کچھ ایکشن لینا ہے اس کا مطلب۔ ورنہ آپ دوسری بہت ساری باتیں سنتے ہیں لیکن اس وقت آپ کان لگا کے کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ آپ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کچھ آپ نے عمل نہیں کرنا اس کے اوپر، تو بے دھیانی سے بھی ایک سننا ہوتا ہے، لیکن ایک کان لگانا، یعنی اتنا اٹینٹیو ہے آسمان۔ اللہ اکبر، دیکھو جس کے اوپر قیامت آنی ہے وہ انسان کوئی اٹینٹیو نہیں ہے، اس کو نہیں کوئی فکر، لیکن آسمان اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس نے اب صرف اپنے رب کا حکم ماننا ہے، لیکن سو الرٹ کہ کان لگائے ہوئے ہے۔ اب ہم نے کبھی کان لگائے ہوں کسی چیز پہ تو کیسے ہوتا ہے؟ ہم ایسے بالکل جیسے سب چیزیں چھوڑ کے نا ہم اس طرف پوری اپنی اٹینشن رکھ لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا کان لگانا۔ اب کہتے بھی ہیں میں نے کان لگا کے سنی تھی یہ باتیں،
یعنی بہت دھیان سے. تو وہ دھیان سے متوجہ ہے کب اللہ کا حکم آ جائے. اللہ اکبر. اس آسمان کی طرف دیکھیں, دیکھیں اپنی کھڑکی سے باہر اور سوچیں, یہ آسمان ایسے الرٹ ہے, یہ اتنا تیار ہے اللہ کا حکم ماننے کے لیے. یہ تب سے کان لگائے ہوئے جب سے پیدا ہوا ہے, کب اللہ تعالیٰ حکم کر دیں, کہیں میں مس نہ کر دوں, کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں, کہ یہ حکم کی تعمیل میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اور انسان تیرے اوپر تو اتنا مشکل دن آنے والا ہے, یوم عظیم آنے والا ہے, تو سننا بھی نہیں چاہتا اس بارے میں. اور حق یہی ہے, اس کو کرنا یہی چاہیے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق تھا اس پر کہ وہ اللہ کی سنتا. یعنی ہر چیز جیسے جو ہمارے ارد گرد ہے وہ یہی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ مجھے فرما برداری کرنی ہے. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان کو تو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے پتہ نہیں کس چیز نے. اور رب کریم سے دیکھ لو, یہ ساری چیزیں تو ایسے نہیں کرتی, یہ ساری چیزوں کو تو کوئی دھوکہ نہیں لگا, یہ تو کئی ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھ گئی, یہ تو بھولی نہیں ہے, ہم بھول جاتے ہیں. یہ تو غافل نہیں ہوئی, ہم غافل ہو جاتے ہیں. تو اور وہ بھی کوئی یعنی کس چیز کے لیے اس نے کان لگایا ہوا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے, پھٹنے کے لیے. سمجھ آئی بات؟ آسان چیز ہے کیا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جب زمین پھیلا دی جائے گی, پھیلا دی جائے گی یعنی ایسے فلیٹ کر دی جائے گی, اس کو کھینچ دیا جائے گا کہ اس کے اوپر نہ کوئی پہاڑ, نہ کوئی ندی نالے, نہ کچھ بھی نہیں رہے گا, روٹی کی طرح بالکل سیدھی کر دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور ڈال دے گی جو اس میں ہے. کیا چیزیں ہیں زمین کے اندر, وہ ڈال دے گی, اگل دے گی, جیسے کہ الٹی کر دے گی, یعنی انڈیل دے گی, باہر پھینک دے گی. کیا چیزیں ہیں بتائیں جو اس کے اندر ہے. اس کے اندر مردے ہیں, پتہ نہیں کب سے, آدم علیہ السلام سے لے کے جانوروں کی باڈیز, اور جتنے اس سے پہلے انسانوں سے بھی پہلے جو ڈائناسور آئے, اور پتہ نہیں کیا جو چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر ہے. اور پھر اس کے علاوہ معدنیات ہیں, منرلز ہیں, کوئی سونے چاندی ہیں, ہیرے جواہرات ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمین ان کو الٹ دے گی, پتہ ہے اس وقت انسان کیا سوچے گا. سوچے ہیرے جواہرات بکھرے پڑے ہیں سڑکوں پہ, اور پیسے بکھرے پڑے ہیں سڑکوں پہ, اڑ رہے ہیں, ڈالر اڑ رہے ہیں, 100 کے نوٹ اڑ رہے ہیں. اے اللہ, اس وقت انسان کو سمجھ آ جائے گا نا, ان کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے, کوئی ان کو لینے والا نہیں ہوگا. ہم نے پڑھا نا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اس دن 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چھوڑ دی جائے گی. تو ان کے لیے تو حاملہ اونٹنی بہت بڑی ویلیو رکھتی تھی, ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے لیے یہی ہے نا نوٹ. یہاں پہ اگر کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد مثلا بجلی چلی جاتی ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, ہم نے دیکھا ہے خبروں میں بھی کہ لوگ دکانوں کو لوٹ لیتے ہیں, پھر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے تو وہ بینکوں کو لوٹ لیتے ہیں, ATM مشین توڑ کے اس میں سے پیسے نکال لیتے ہیں. لیکن قیامت کا زلزلہ کیا چیز ہوگی کہ پیسے اڑ رہے ہیں, بینک خالی ہیں, دکانیں سجی ہوئی کھلی ہوئی پڑی ہیں, کوئی ان کی طرف توجہ کرنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. زمین اپنی چیزیں نکال کے باہر پھینک رہی. ظاہر ہے اتنا بڑا ارتھ کویک ہوگا, زمین تو الٹ پلٹ ہو جائے گی. وہ اپنی چیزیں نکال کے باہر پھینک رہی ہے, وہ تخلت اور خالی ہو جائے گی. جیسے کوئی, یہ لفظ اس کے لیے بھی آتا ہے جیسے کوئی حاملہ عورت ڈیلیور کر دیتی ہے, تو جو یعنی اس کے پیٹ میں تھا اس نے نکال دیا, یعنی زمین سب کچھ نکال کے خالی ہو جائے گی, اس کا پیٹ خالی ہو جائے گا. اس وقت کیا چیزیں بکھری پڑی ہوں گی. جن موتیوں کے لیے, جن ہیرے جواہرات کے لیے لوگ اتنی محنت مشقت کر کے ان کو پاتے ہیں, جس سونے کے لیے انسان اتنا گولڈ کے پیچھے بھاگتا ہے, زیوروں کو سنبھال کے رکھتے ہیں, وہ گولڈ باہر پڑے ہوں گے, کوئی لینے والا نہیں ہے. تب افسوس نہ ہوگا کہ ان چیزوں کے پیچھے, جی ان کی کیا ویلیو تھی, یہ تو بالکل کچھ بھی ویلیو نہیں رکھتے تھے, ان کے پیچھے میں نے اپنے آپ لگا دیا, آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, حیرت کی بات دیکھیں, یہ زمین بھی کان لگائے ہوئے ہے, یہ زمین بھی اس آرڈر کی منتظر ہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے.
تو کان لگا کے سن رہی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں، وہ سور انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ کان لگائے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے لیے کہ کب اللہ کا حکم آئے تو میں اس سور میں پھونک دوں. وہ کان لگائے ہوئے، یہ ساری چیزیں کان لگائے ہوئے ہیں. اور ہم کیا ہیں؟ ہم نے کان بند کر لیے ہیں. ہمیں سننا بھی نہیں قیامت کی باتوں کو، اس لیے کہ ہماری طبیعت پہ بڑا گراں گزرتا ہے، پھر ہمارا دن اچھا نہیں گزرتا، پھر ہمیں مزے نہیں آتے. ہائے یہ تو بڑی ڈرا دینے والی باتیں ہیں. وہ تو نہیں آسمان کہتا بڑی ڈرا دینے والی بات ہے، ہائے میں نے ایک دن پھٹ جانا ہے، لو میں تو اب سنوں گا ہی نہیں. نہ زمین یہ کہہ رہی ہے، اس نے بھی دیکھو اس کے اندر کتنا بڑا بھونچال آنا ہے، کتنی بڑی چینج آنی ہے زمین میں، لیکن وہ اس کے لیے اللہ کا حکم بڑی چیز ہے، اپنی ہستی بڑی چیز نہیں ہے. سمجھ آئی؟ ہمارے لیے ہماری ہستیاں بڑی چیز ہیں، ہمارے لیے اپنی ذات بڑی چیز ہے. آئے میری ذات کو کچھ نہ ہو جائے، آئے مجھے کہیں ذرا سے قربانی نہ دینی پڑ جائے، کہیں سے نیند سے بھی نہ مجھے کوئی اٹھنا پڑ جائے، میرے آرام میں کوئی خلل نہ آ جائے. آسمان تو نہیں کہہ رہا وہ پھٹے گا، کوئی جڑے گا نہیں، زمین الٹ پلٹ ہو جائے گی. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کیا حال ہوگا اس کا. تو یہ اس کے لیے اتنے تیار ہیں. میری اور آپ کی تیاری کیا ہے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. یہ جو سمجھ لیں اس سورہ کا جسٹ ہے یہ بات. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے اذا کے بعد جو ہے نا وہ یہ نہیں آیا کہ انسان تجھے سمجھ آ جائے گی، انسان تو اپنے اعمال کو دیکھ لے گا، یہ نہیں آیا. جواب شرط نہیں آیا، جب یہ ہوگا جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا، کوئی بات نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ اب تو تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ پھر کیا ہوگا. پھر تو مطلب فل ان دا بلینکس تم خود کر لو. پھر جب یہ ہوگا تو ہوگا کیا. اے انسان، اب پھر دیکھیں پہلے بھی انسان کی بات آئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے انسان سے خطاب کیا تھا. یہ ایک آیت ہے نا، اتنی ریچ آیت ہے یہ، اس کی میں کس طرح سے تفسیر کروں کہ مطلب انسان کی پوری زندگی کو نا اس ایک آیت نے سمو لیا. انک کادح، میں نے آپ کو کیا بتایا کادح کیا ہوتا ہے؟ مشقت کرنا، مشقت کر کے، محنت کر کے، تکلیف سہ سہ کے کوئی کام کرتے چلے جانا، یہ ہوتا ہے قدح. اور قادح ہے جو کرنے والا ہے، یعنی ہر انسان مشقت سہ رہا ہے اور مشقت کرتے کرتے وہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک مشقت ہے، پھر دوسری مشقت. آپ دیکھ لیں جب سے لائف سٹارٹ ہوتی ہے انسان کی قدبل کے چھوٹے بچپن سے یعنی شروع ہو جاتی ہے اس کی مشقت. چھوٹا سا بچہ ہے، اٹھنا نہیں جانتا، بیٹھنا نہیں جانتا، کھانا پینا نہیں جانتا، روتا ہے اگر اس کو کوئی بھی ضرورت چاہیے، اپنی ضرورت بیان نہیں کر سکتا، ایک مشقت ہے نا. پھر اٹھ کے چلنا اس کے لیے مشقت، پھر دانت نکالنا اس کے لیے مشقت. پھر جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر بھی انسان کے لیے مشقت ہے جس وقت کہ وہ اس کی تعلیم اور تربیت کا کام شروع ہوتا ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھنے وہ کہتے ہیں کہ آئے ہماری دادی کتنی خوش قسمت ہے نا کہ ان کو اسکول بھی نہیں جانا پڑتا. اس کا مطلب وہ مشقت سمجھتے ہیں نا اپنے اوپر کہ ہمارے لیے ایک مشقت ہے، تو مشقت وہ بھی ایک مشقت. پھر اس کے بعد مشقت کیا؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آئے ہمیں اب جیسے کوئی ڈگری ہے، یونیورسٹی ہے، ہائی فلاں یونیورسٹی میں بس مل جائے نا، بس یہ مل جائے، بس یہ مل جائے. پھر اس کے بعد اچھا اس میں ایڈمیشن مل گیا، ہائے اب میں پاس ہو جاؤں، اب میں کس دن گریجویٹ کروں گی، بس مجھے ڈگری مل جائے نا بس. یہ قرض ہے نا، ایک مشقت کر رہا ہے وہ، اور مشقت میں آگے بڑھ رہا ہے کوئی چیز پانے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد کیا ہے، وہاں سے نکلا نوکری مل جائے، نوکری مل جائے، بس مجھے کسی طرح یہ کوئی اچھی جگہ پہ مل جائے، اس کے لیے اس کی قد ہے، بس یہ مل جائے نا. پھر اس کے بعد شادی، بس اچھی جگہ شادی ہو جائے، جہاں میں چاہتا ہوں وہاں شادی ہو جائے. پھر وہ ایک محنت، مشقت. پھر اس کے بعد اچھا بچہ پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد بچوں کی مشکلیں، ان کی آگے مسئلے، ان کے پروان چڑھنے کے، ان کے بچپن سے لے کے ان کے اوپر جو محنت ہے، پھر ان کے مسائل کے اندر انسان گلتا رہتا ہے، اس کی ایک مشقت ہے. مشقت طے کرتا 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 اینڈ کس بات پہ ہوتا ہے؟ اِلیٰ ربک قدحا. تمہاری ساری مشقتیں اینڈ ہو رہی ہیں کہاں ہے کہ اے انسان تمہاری ساری سٹرگل، تمہاری محنت کا اینڈ کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، اس کا ریزلٹ کیا ہے؟
فملاقی، تمہیں اس سے ملنا ہے. چاہے کوئی دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے، چاہے بزنس میں کر رہا ہے، محنت ہی ہے نا. جاب کر رہا ہے، محنت ہے نا. کوئی عورت گھر چلا رہی ہے، محنت ہے نا. بچوں کو پال رہی ہے، محنت ہے نا. وہ چاہے کافر ہے، مومن ہے، نیک ہے، بد ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، وہ ایک قدح میں لگا ہوا ہے، تھک رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ہوش نہیں ہے کچھ، دن رات ایک کر رہا ہے. چاہے دین کا کام ہے، ہر وقت دماغ پہ وہ چیز چھائی ہوئی ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ دن بدن رب کی طرف بڑھ رہا ہے. اب وہ پتہ ہے جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہم کاؤنٹ ڈاؤن دیتے نا 10 9 8 7 6، یہ ہوتا ہے نا کاؤنٹ ڈاؤن. انسان کا بھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے جس دن سے وہ پیدا ہوتا ہے. وہ اپنی برتھ ڈے پہ خوش ہوتا ہے، ہاں سیلیبریٹ کرتا ہے، حالانکہ اس کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو گیا. 1 سال اور کم ہو گیا، پھر 1 دن اور کم ہو گیا، پھر یہ جو گھڑی چل رہی ہے نا، یہ ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن ہے. 1 گھنٹہ اور کم ہو گیا، اور انسان دوڑ رہا ہے. وہ دوڑ کس طرف رہا ہے؟ اس کی دوڑ نے ختم کدھر ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. الی ربک کا بیوٹیفل آیا. کسی بھی روڈ کو سوچیں، کسی راستے کو سوچیں. اب وہ 5-6 مثلاً راستے آ رہے ہیں، ڈفرینٹ ڈائریکشن سے آ رہے ہیں، اور وہ ایک سینٹر پوائنٹ پہ آ کے مل رہے ہیں. یہ راستے کیا ہیں؟ کوئی دنیا کی دوڑ میں ہے، کوئی دین کی دوڑ میں ہے، کوئی نیکی کی دوڑ میں ہے، کوئی بدی کی دوڑ میں. یہ ساری روڈز ہیں، ٹھیک ہے. اب ان ساری روڈ سے لوگ دوڑتے آ رہے ہیں، وہ مختلف ڈائریکشن سے دوڑ کے آ رہے ہیں نا، لیکن ان کی دوڑوں کا اینڈ یہاں پہ ہے. دس از لائف. اللہ اکبر. تم بڑھتے جا رہے ہو، بڑھتے جا رہے ہو، اور بڑھ کے پہنچو گے کہاں؟ بچپن سے لڑکپن سے ٹین ایج، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، تم کدھر جا رہے ہو؟ اصل میں تم جا اپنے اللہ کی طرف رہے ہو، اس سے ملاقات کرنے والے ہو. کبھی یہ سوچا کہ ملاقات ہونی ہے؟ کبھی ملاقات کے دن کو سامنے رکھا؟ اللہ اکبر. اور ملاقی ہی سے مراد، بعض نے لکھا کہ اپنی قد سے مل جائے گا، بعض نے کہا رب سے، الی ربی کا، رب کی طرف ملاقات ہونے والی ہے. اور جنہوں نے کہا نہیں قد کی طرف، یعنی وہ اپنی قد سے مل جائے گا، یعنی جو محنت اس نے کی ہے نا، جو بھی محنت کی ہے وہ اس محنت کو پا لے گا، اس سے مل جائے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ کس کی محنت کیسی ہے، جیسی محنت ہوگی ویسا ہی پاؤ گے نا. تو مشقت تو ہر چیز میں کرنی ہے. اب یہ نہ سمجھیں گے اگر دنیا کے پیچھے کوئی بھاگ رہا تو اس کی مشقت نہیں ہے، اس کی بھی مشقت ہے. جو دین کا میں کام کر رہا ہے اس کی بھی مشقت ہے، ہر ایک کی مشقت ہے. مگر مشقتوں میں تو سب پڑے ہوئے، مگر مشقت کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ کس کی مشقت کس پلڑے میں جائے گی؟ نیکیوں والے میں تلے گی کہ بدیوں والے میں تلے گی؟ یہ ہے اصل کوسچن. یا ویسٹ جائے گی؟ چور نے چوری کی، اس نے بھی مشقت کی ہے، ویسے نہیں ہے وہ مشقت. جس نے تطفیف کی اس نے بھی مشقت کی ہے. جو ہیرا پھیریاں کرتے ہیں مشقت کے بغیر تھوڑی ہوتی ہے، اس میں بھی جھانسا دینا پڑتا ہے، کوئی دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے، جال سازیوں میں بھی مشقت ہوتی ہے. تو مشقت تو ہر ایک صحرا ہے، مگر کس کی مشقت اس کو کہاں لے جائے گی، کس کی مشقت کس پلڑے میں تلے گی، یہ ہے اصل کوسچن. ہم بھی محنت کر رہے ہیں، فارغ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا. بچے سے بھی پوچھ لیں تو وہ کہتا ہے میں بزی ہوں. دیکھیں نا، ہر ایک کو آپ پوچھتے ہو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں. کیا کیوں نہیں ہے ٹائم؟ کہیں نہ کہیں تو مشقت چل رہی ہے نا. کس طرف چل رہی ہے؟ یہ ہے اصل سوال. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم جتنی بھی دوڑیں لگا لو، اللہ سے چاہے دور دوڑ لگاؤ، اس چیز کی طرف دوڑ ہے، کسی کی کوئی کریئر کی طرف دوڑ ہے، کوئی اور چیزوں کی طرف دوڑ ہے، تمہاری دوڑوں کا اینڈ تو اللہ ہی ہے. تو اس سے تو نہیں بچ کے جا سکتے. ملاقات تو اسی سے ہونی ہے. اصل بات پھر کیا ہے کہ ملاقات کی تیاری کرو. دوڑیں تو تم سب لگا رہے ہو، یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہیں ان دوڑوں کے بعد ملنا تو اللہ سے ہی ہے. تم جو مرضی اپنی ڈائریکشن چوز کر لو، کسی ڈائریکشن میں بھی تم جاؤ.
انسان کتنا بھولا ہوا ہے نا کہ وہ دوڑتا تو جا رہا ہے پھر یہ بھول جاتا ہے فملاقی، اللہ سے ملاقات ہونی اور یا میرے عمل سے مجھے ملاقات کرنی ہے، اسی ایکٹیویٹی سے جو میں کر رہی ہوں، سب ایکٹیویٹیز میں انگیج ہیں، ایک سے دوسرا مائل سٹون، دوسرے سے تیسرا مائل سٹون کور کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. جب انسان گریجویٹ کرتا ہے کبھی سوچتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی، پھر اسے آگے جا کے شادی ہوتی کبھی سوچتا ہے اللہ سے ملاقات کرنی، اور جاب میں جاتا ہے کبھی سوچتا ہے اللہ سے ملاقات کرنی، بچے ہوتے ہیں کبھی سوچتا ہے اللہ سے ملاقات کرنی. ہاں، پھر اس میں گھر موو کرتا ہے، کبھی بچوں کو پالتا ہے، کبھی جاب کرتا ہے، کبھی سوچتا ہے نہیں سوچتا نا. لیکن یہ جو سارے سٹیپس ہیں نا، یہ جو ساری محنت ہو رہی ہے، یہ صرف اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہی ہو رہی ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جو دیا گیا کتاب اپنے دانے ہاتھ میں، یعنی تم دوڑیں لگا لو، تم محنتیں کر لو، in the end بات اس چیز پر پہنچتی ہے کہ جس کے دانے ہاتھ میں پھر کتاب دے دی گئی، یعنی وہی ہوگا جو اپنی تیاری کر کے آئے، جس کی دوڑ اللہ کی طرف تھی. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو پھر اس کا حساب لیا جائے گا آسان حساب. آسان حساب کیا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہیں گے اللہ آسان حساب لینا؟ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھے اعمال کو اور اس کے بعد جانے دے، سوال نہ پوچھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب ہو گیا وہ تباہ ہو گیا، جس سے سوال جواب ہو گیا نا اس کو عذاب ضرور ملے گا، ضرور ملے گا. بیکاز اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لیتے ہیں یہ نمازیں کیسی ہیں، یہ نمازیں مسنگ کیوں ہیں، تم ایسی زندگی کیوں گزار رہی تھی، تمہیں پتہ نہیں تھا میں نے یہ حکم دیا، کیا جواب دیں گے؟ تمہاری کوتاہیاں، تمہاری جھوٹ، تمہاری غیبتیں، تمہاری قطع تعلقی، تمہاری قطع رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ برے سلوک، تمہاری بے ایمانیاں، تمہاری تطفیف، تمہاری حجاب میں کمیاں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ان میں سے کوئی سوال بھی کر لیا تو کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب تو نہیں ہمارے پاس. ہم کیوں کرتے تھے، ہم نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا وہ تو گیا، بس اس کو تو عذاب ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کا بھی حساب ہوگا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو کیا وہ بھی پھر یعنی ان کے لیے بھی تباہی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو یحاسب آیا کہ دانے ہاتھ والوں کا بھی ہوگا. تو آپ نے فرمایا دراصل یہ وہ حساب نہیں ہے، یہ تو صرف پیشی ہے. جس سے پوچھ گچھ ہو گئی وہ تو برباد ہو گیا. پیشی تو سب کی ہوگی، اللہ کی عدالت میں تو کھڑے ہونا سب کو ہی ہوگا، ایون داہنے ہاتھ والوں کو بھی ہوگا. اب وہ پتہ ہے یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا، اب رائٹ ہینڈ میں مل گیا تو بس اب کا خلاصی ہوگی، نہیں، ایک سٹیپ، ایک مرحلہ پورا ہوا ہے ابھی. لیکن اللہ کی عدالت میں جو حاضری ہے وہ ان کی بھی ہوگی. اب جب ان کو کھڑا کیا جائے گا سامنے تو اب وہ کانپیں گے، کیونکہ اعمال نامے میں کوئی بھی ایسا تو نہیں ہے جس کے کوئی گناہ ہی نہ ہو. اب وہ ڈریں گے، اسی لیے تو صحابہ اتنا ڈرتے تھے، اسی لیے تو حضرت عمر فرماتے کہ میرا ایک پیر جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو تو تب بھی مجھے ڈر ہے کہ میں باہر نہ رہ. فرمایا اگر ساری دنیا کے لیے اعلان ہو کہ سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے لگے گا کہ وہ ابن خطاب ہی ہے، وہ میں ہی ہوں. اتنا ڈرتے تھے وہ حساب سے. اور دیکھیں جب مثلا ایسے سوچ لیں، اگر آپ کی ٹیچر آپ کا پیپر آپ کے سامنے چیک کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ یہ تو صرف ٹیچر ہو، وہ بات تو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے وہاں کا تصور، لیکن جس کہ کیا ہوگا؟ یا آپ کو پولیس نے کھڑا کیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پیپر دکھاؤ، اور اب جان نکلی ہوئی ہے کہ اب یہ کیا کرے گا آگے. یا امیگریشن والا کھڑا کر لیتا ہے اور وہ پتہ نہیں اب ویزا دیتا ہے نہیں دیتا یا کیا کرتا ہے، وہ آپ کے پیپر سارے دیکھ رہا ہے، ابھی کچھ ہوا، ابھی کچھ ہوا، اچھا اس میں کچھ غلط بھی ہیں پیپر، آپ کے جو ٹیسٹ ہے اس کے اندر اپنی غلطیاں بھی کی ہیں. آپ ٹیچر کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ پتہ نہیں اب کیا ہو، اللہ پتہ نہیں اب یہ پتہ نہیں کہاں سے میری غلطی نکل آئے گی، کچھ غلط کرے گی، ابھی اس کو کٹ لگائے گی، ابھی کراس کر دے گی سارے پیپر کو، ہائے اب کیا. کیسے انسان کی حالت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سوچیں پوری زندگی کا ریکارڈ آ گیا اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اب کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ اب کہیں یعنی صرف امیجنیشن یہ اس وقت کی نا انسان کو کپ کپی دے دیتی ہے.
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری چیزیں، یہ جو ہم الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، گناہ ہیں، وہ تو چھوڑیں، جو ہماری نیکیاں بھی، جو ہمارے فرائض بھی ہم ادا کرتے ہیں، ان میں بھی ہزار غلطیاں ہیں. اگر اللہ نے وہی پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ تو اس کا حساب آسان اللہ تعالیٰ لیں گے. یعنی اب وہ ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر فرمائے گا، یعنی اس سے پوچھے گا نہیں، اس کی غلطیاں اللہ تعالیٰ اگنور کر دے گا. جیسے ٹیچر آپ کو کچھ بھی نہ کہے اور بس نمبر دے دے اور کہے چلو پاس ہو جاؤ، آپ سوچتے ہیں اللہ شکر ہے آج اس کا موڈ اچھا تھا، شکر ہے آج پتہ نہیں اللہ نے اس کے دل میں کیا ڈال دیا. یہ تو دنیا کے انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن یہ معاملہ ان کے ساتھ کرے گا جو اصحاب الیمین ہے. ان کا حساب یسیر ہوگا. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. تو چاہے کوئی کتنا ہی نیک ہو، ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ پیش تو اس کو ہونا ہی پڑے گا اللہ کی عدالت میں، اور عدالت میں پیش ہونا بھی کتنا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کبھی دنیا کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں؟ مثلا یہ ٹکٹ وغیرہ مل جاتے ہیں اوور سپیڈنگ کے یا کسی چیز کے، تو صرف ایک پیشی جو ہوتی ہے نا، عدالت کا جو ماحول اور اس کے جو ہیبت ہوتی ہے، ایک کہ کوئی جج بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے کچھ نہ بھی کیا ہو نا، پھر بھی ڈر لگنے لگتا ہے. تو اللہ کی عدالت میں جہاں پہ ہمارے پاس تو خیر ہم تو ایسے لوگ ہیں ہی نہیں کہ جن کے پاس کچھ غلطیاں نہ ہوں، ہمارے پاس تو گناہوں کے انبار ہیں. مجھے پھر ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.